نمازی کے لباس پر بلی کے بال اور رطوبتوں کا فقہی حکم. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ ہم نے 3 موضوعات کے اوپر ڈسکس کرنا ہے. ایک تو نمازی کے لباس پر خون کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس ہم نے کیا, پھر مال حرام سے اگر نمازیں وغیرہ پڑھی ہیں اس نے یا اور اس کی مذمت کی چیزیں بھی آپ نے سنی, اور تیسرا پارٹ اس کا ہے کہ نمازی کے لباس پر بلی کے بال اور رطوبتوں کا فقہی حکم. یہ بھی جب کبھی انسان کے گھروں میں عام طور پہ بلیاں آتی ہیں اور لوگ پالتے بھی ہیں, تو اگر نمازی کے لباس پر بلی کا کوئی بال ہو تو اس متعلق بھی بلی کے موضوع پر بھی ایک پوری کی نشست یہاں پر ہو چکی ہے. اس میں زیادہ تفصیل ہے لیکن اس کو چھوڑیں بھی. تو اس میں قول مشہور یہ ہے کہ ایک بال بھی اگر بلی کا نمازی کے لباس پر ہے تو اس کی نماز باطل ہے. ایک بال بھی. یہ زیادہ تر علماء اور مجتہدین کا یہ والا نظریہ ہے, زیادہ تر کا. البتہ آیت اللہ سیستانی کا اس سلسلے میں ایک منفرد نظریہ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کثیر تعداد میں بلی کے بال نمازی کے لباس پر ہوں, نمازی کے لباس پر یا بدن پر کثیر, تو پھر اس میں نماز باطل ہوتی ہے. لیکن اگر 1-2 بال ہیں, یا توضیح المسائل جامع میں 3 بال لکھا ہوا ہے, 3 بال کی حد تک ہیں, تو بس اس میں نماز صحیح ہے. اس سے اگر زیادہ ہوئے تو اس کی نماز باطل ہے. یا عام طور پر بلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوتے ہیں تو گھروں میں پالی ہوئی ہوتی ہے, تو اگر گود میں بھی اس کو لیں تو اس کے بہت سارے بال. اچھا, جائے نماز کے اوپر بال پڑے ہوئے ہیں وہ والا نہیں, آپ کے جسم اور لباس نمازی کا ہے اس کے اوپر نہیں ہونے چاہیے. 3 بال کی حد تک اجازت ہے, 3 بال سے زیادہ نہیں. عام طور پر لیکن بلیوں کے تھوڑے زیادہ بال لگے ہوتے ہیں تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, کیونکہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس میں نماز صحیح نہیں, تو لوگ کہتے ہیں بھائی احتیاط واجب میں کہیں کوئی رجوع کی گنجائش ہے. جن کے گھروں میں بلیاں پلی ہوئی ہیں ان کے یہاں بڑا سیریس مسئلہ ہے, کیونکہ بلی کے بال ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, لباس پر یہ وہ. تو اس سلسلے میں زیادہ تر علماء کی احتیاط واجب ہے یا پھر فتویٰ ہے کہ باطل ہے. تو اس میں کہیں پہ بھی سوائے صرف ایک ہے آیت اللہ تقی مدرسی, ان کی طرف بھی عام طور پر رجوع نہیں ہوتا ہے. باقی کوئی بھی مجتہد جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس میں نماز صحیح ہو. تو بہرحال اس میں کوئی رعایت نہیں ملے گی. اور بلی کے بال اگر 3 سے زیادہ لگے ہوں آغا سیستانی میں, یا آیت اللہ خامنہئی, آقا خوئی وغیرہ, یا امام خمینی کے نظریے میں اگر ایک بال بھی لگا ہوا ہے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی اس کی. اچھا, کیا یہ حکم فقط بلی کی حد تک ہے؟ نہیں, یہ تمام حرام گوشت جانوروں کا ہے. یعنی مثلا خرگوش ہے, اس کے بھی بالوں کا وہی حکم ہے جو بلی کا ہے. ریچھ ہے, بندر ہے, لومڑی ہے, یا کوئی بھی اس طرح کے جو بھی حرام گوشت جانور. حلال گوشت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی جو حلال گوشت جانور جتنے بھی ہیں ان کا لباس, ان کے بال وغیرہ نمازی کے لباس پر ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ حکم فقط بلی کی حد تک نہیں ہے, بلکہ خرگوش, بندر اور یہ ریچھ اور لومڑی اور اس طرح سے شیر, ان سب کے لیے اسی طرح سے. اچھا, بعد نماز ہمیں علم ہوا کہ نمازی کے لباس پر یا جسم پر بلی کا بال تھا. نماز پڑھ لی, اب دیکھا رہے یہ تو بال لگے ہوئے اتنے سارے, تو پھر نماز کے بعد اگر علم ہوا ہے تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی نماز صحیح ہے. نماز سے پہلے البتہ ایک احتیاط ان کو کرنی چاہیے کہ یہ افراد جو ہیں اپنا مصلی اور نماز کا جو لباس ہے اس سے پہلے اچھی طرح سے جھاڑ لیں, پھر اس کے بعد اس میں نماز پڑھیں. ورنہ بعد میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاں واقعی یہ والا بلی پلی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ 1-2 بالوں کا نہیں ہے, تو بہت کتنے ہم بال نکالیں ان کے, اتنا سیریس مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک احتیاط اس سے پہلے انہیں کر لینی چاہیے. اچھا, نمازی کے لباس پر بلی یا دیگر حرام گوشت جانوروں کا اگر فضلہ لگا ہوا ہے, پیشاب پخانہ وغیرہ, تو وہ تو ذرا سا بھی ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی لگا ہوا ہے تو وہ معاف نہیں ہے, اور وہ اس کو پاک کرنا پڑے گا. البتہ بلی کا ایک مسئلہ اور آتا ہے, یا وہ تمام حرام گوشت جانور جن کا بھی میں نے نام لیا, کہ ان کا تھوک, پسینہ, ناک کی رطوبت یا دودھ پاک ہے کیا؟ تو تمام علماء فرماتے ہیں کہ ان حرام گوشت جانوروں کا تھوک, پسینہ, ناک کی رطوبت یا دودھ یہ پاک ہے, پاک ہے. یہ اگر نمازی کے لباس پر لگ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا, ایک اور بھی چیز ہے, کچھ علماء جو یہ منع کرتے ہیں, بھی آگے چل کر آئے گا, زیادہ تر علماء, ابھی میں اس کے فقہی مسئلہ بیان کرتا ہوں, کہ نجس ہونا ایک الگ چیز ہے اور نجس نہ ہونے کے باوجود مبطل نماز ہونا الگ چیز ہے. ممکن ایک چیز نجس نہ ہو لیکن نماز اس میں باطل ہوتی ہے. مثلا مردوں کے لیے ریشم کا لباس, خالص ریشم کا, وہ نجس نہیں ہے لیکن اس میں نماز باطل ہے.
مثلا کوئی چوری کا لباس لے کر آ گیا تو اس میں اس کی نماز باطل ہے، لیکن وہ نجس تو نہیں. تو نجس ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو بلی کے جو جتنی بھی رطوبتیں ہیں، کیونکہ بلی گھر میں عام طور پر زیادہ ہے، ورنہ ظاہر ہے بندر اور یہ تو نہیں پلے ہوتے گھر میں. اور کتے اور سور کا تو ایک بھی، کیونکہ وہ عین نجس ہے، وہ تو پہلے سے ہی اس مسئلے سے خارج ہیں، ان کا تو ذرا سا بھی ایک بال بھی نہیں لگا ہونا چاہیے. تو نجس ہونا الگ ہے، نجس نہ ہونے کے باوجود مبتل نماز ہونا یہ الگ چیز ہے. اگر یہ رطوبتیں نمازی کے لباس جسم پر لگ جائیں، بلی کا تھوک، بلی کی ناک، بلی کا دودھ، اور اسی طریقے سے جو 4 رطوبتوں کا ہم نے ذکر کیا، یہ اگر نمازی کے لباس جسم پر لگ جائیں تو قول مشہور یعنی زیادہ تر علماء کا تو یہ نظریہ ہے کہ یہ ان سے بھی نماز باطل ہے. نجس نہیں ہے لیکن نماز اس میں باطل ہے. لیکن یہاں پر بھی آیت اللہ سیستانی کا نظریہ دیگر مراجع سے الگ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ بلی کا تھوک، مثلا بلی نے آ کے زبان آپ کے کپڑوں کے اوپر لگا دیا، آپ نماز پڑھ رہی تھی مثلا، تو وہ یہ فرماتے ہیں اگر پہلے سے بھی اگر ایسا ہو کہ بلی نے ہمارے نماز شروع کرنے والے تھے اور کپڑوں کے اوپر آ کر تھوک اپنا لگا دیا، تو فرماتے ہیں جب تک وہ گیلاہٹ برقرار ہے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جب تک گیلاہٹ ہے. لیکن اگر وہ گیلاہٹ جو ہے دور ہو جائے، بلی کا پسینہ خشک ہو جائے، تھوک جو ہے وہ خشک ہو جائے، اس کی ناک کی کوئی رطوبت لگی تھی وہ خشک ہو جائے، بلی کا دودھ اس کو لگ گیا تھا وہ خشک ہو جائے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی. یہ فقط اس وقت تک آغا سیستانی فرماتے ہیں جب تک وہ گیلا ہے. گیلا ہے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی، نجس تو ہے ہی نہیں وہ، لیکن نماز نہیں ہو سکتی تھی. اور اگر خشک ہو جائے تھوڑا دیر کا انتظار کر لیں 10 منٹ کا، یا مثلا اس پہ استری وغیرہ پھیر دیں اس کے اوپر اور فوراً ہی خشک ہو گیا ہو تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی اگر رطوبت کو خشک ہونے دیا جائے تو پھر اس میں نماز صحیح ہے. بلی کو گھروں میں پالیں تو ایک احتیاط بہرحال کرنی چاہیے کہ ایک تو یہی نمازوں کے لحاظ سے ہے، پھر ان کے پیشاب و پخانے کے لحاظ سے، پھر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بھی ہے، کیونکہ بلی کے جو ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات بہت سی بیماریاں والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ٹاکسوپلازموسس گونڈائی کے نام سے ایک جراثیم ہے جو بلی کی آنتوں وغیرہ کے اندر پایا جاتا ہے. بڑی حیران ہو رہی ہوں گی لیکن میں اس کو کیوں لے کر آیا، کیونکہ میں خود زمانہ طالب علمی میں ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے ایسا بخار تھا جو کسی صورت ختم نہیں ہو رہا تھا. تو بہرحال بہت علاج کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ایک پروفیسر تھے، ان کو جب جا کے دکھایا، انہوں نے ایک ٹیسٹ کروایا تو معلوم یہ چلا کہ مجھے ٹاکسوپلازموسس ہوا ہے. ٹاکسوپلازموسس خاص بلی کی آنتوں کے اندر جو جراثیم ہوتا ہے نا، وہ کیسے میرے اندر پہنچا. اس زمانے میں میڈیکل کالج تھا ہمارے اطراف میں، جو ہوٹلز وغیرہ بنے ہوئے تھے، کبھی کبھی وہاں پہ بھی کھانا پڑ جاتا تھا زیادہ دیر رکنے کی وجہ سے. تو ان ہوٹلوں میں دیکھیے یہی ہوتا ہے، کچھ بھروسہ نہیں کہ کہاں سے آپ کے اندر کوئی چیز پہنچ جائے. تو بہرحال بلی کے ذریعے تو پھر جب ڈائگنوسس ہو گئی، اس سے پہلے ہزاروں روپے کے ٹیسٹ اور وہ سب ہو گئے تھے، لیکن جب اسپیسیفک ٹیسٹ کروا کے اور پھر اس کے اندر آ گیا تو جناب پھر تو 10 روپے کی گولی نے اس میں کام دکھا دیا اور اس میں وہ ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال اگر گھر میں کبھی ایسا ہو تو ان کو چاہیے کہ حفظان صحت کے اصولوں کا بھی خیال رکھیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ بلی کے صرف بال کے لحاظ سے اور بلی کی رطوبتوں کے اعتبار سے یہ بھی نمازی کے لباس کے اوپر ہوں یا جسم کے اوپر ہوں تو اس سے بھی مسائل کا کتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں دین یہی ہے، یہ کوئی خیالی باتیں تو نہیں، عموماً گھروں میں اسی انداز سے پیش آتی ہیں. معاشرے میں جب بھی آپ کام کرنے نکلیں گے لوگ آپ سے سوالات پوچھیں گے، اور اگر وہی رٹی رٹائی صرف مجلس پڑھنی ہے، آپ نے 10-15 پکڑ لی، وہ یاد کر لی، ادھر ادھر ایام ازاں آئے، مجلس پڑھی آگے، تو معاشرے میں کبھی یہ علم کا فروغ ہو ہی نہیں سکے گا. تو اپنی کسی نہ کسی بہانے سے اپنی تقریروں کے اندر، اپنے درسوں کا جو بھی آپ انشاءاللہ دیں گی تو اس کے اندر ان چیزوں کو لے کر آ جائیں، بہانے سے لے آئیں. ہم نے ایک زمانے میں یہاں پر جو ذاکری کی ٹریننگ کلاسز ہوتی ہیں تو اس میں مختلف بہانوں سے اپنے موضوع کے اندر کسی ایسی اس طرح سے آپ خود سوچ کے لے کر آئیں کہ آج مجھے مثلا بلی کے بال کا یہ مسئلہ کس طرح سے بیان کرنا ہے. مثلا آپ عورت کے بال حجاب کے جو کوئی مسئلے بیان کر رہی ہیں، اسی کے اندر یہ والا مسئلہ بھی آپ کہیں گے یہ بھی گھروں میں پیش آتا ہے، یہ بھی سن لیجیے. آپ اتنا تفصیل نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ تو چلا جائے مسئلہ. تو یہ تو اس کی حد تک ہے، لیکن اور بھی مورد ابتلا جو مسائل ہیں اس کے اندر انسان جو ہے وہ اسی انداز سے بہانوں سے لوگوں کو فقہی احکام کو سکھا دے. تو یہاں پر اپنی گفتگو روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ لباسوں کے مزید جو احکامات ہیں اس پر، اور خاص طور پر خواتین کے جو لباس ہیں
دلہنوں کے لباس ہیں، شادی بیاہ میں پہن کے جانے والے جو لباس ہیں ان پر بھی ہماری گفتگو آئے گی کہ کن شرطوں کا خیال رکھنا ہے، کب وہ حرام ہوتے ہیں پہننا، کب جائز ہوتے ہیں، کیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشستیں ہوں گی اس کا عنوان بنے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.